اس اشرے کی آج دوسری مجلس کو عالی جناب مولانا سید علی جعفر صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ یہ اشرہ بیمار کربلا زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس اشرے کی تمام مجالس شب میں 7:30 بجے منعقد ہو رہی ہیں۔ شہید راز محبت بتائے دیتے ہیں، شہید دو ہیں علامات مومن خوشخو، علی زباں سے کہا اور کھل گئیں باچھیں، حسین منہ سے کہا اور ٹپک پڑے آنسو، ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی بر محمد و آل محمد صلوات اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفي القرآن الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ صلاة محمد۔ صاحبان علم وزان ملت، کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے، درمیان میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی السلام آپ کے فضائل کو اگر زمانہ گھٹانے پہ آئے گا تو ویسے ہی علی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اسی حوالے سے میرے مولا کی طرف سے اجازت حاصل ہوئی کہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت ہے، جہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور خبردار کبھی آپس میں تفرقہ نہ کرنا، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا۔ مالک رسی کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہیں نہ کہیں ہم لوگ قرآن سے کچھ اور استدلال بھی کر لیتے ہیں، بھائی دیکھا نہیں آپ نے قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں کہ مگر قرآن میں آ کر دیکھو تو سمجھ میں آئے، تو جب نہیں آواز آئے خالی قرآن میں جا کر دیکھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، صاحبان قرآن سے پوچھو تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ارشاد ہو رہا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا ہے معاملہ؟ تو اسی سورہ آل عمران نے باقی مقام پر اور آواز دیا، اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وحبل من الناس، دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک حبل اللہ
اور دوسرا حبل الناس. لوگوں نے کہا کہ ایسے معلوم ہو یہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی اور سے سوال نہیں کریں گے، مگر ہم نے دیکھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا اور سید المرسلین نے فرمایا کہ سنو، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے اور حبل من الناس سے مراد علی ہیں. یعنی اللہ کسی اور کو نہیں بتایا کہ میں کیا کروں، علی ہی کے ذریعے قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن کے ذریعے علی سمجھ میں آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سنو، یہاں اللہ کی رسی سے مراد ہم ائمہ معصومین ہیں. اور یہاں پر اور آگے بڑھے تو آپ کے والد گرامی جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بھی فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی رسی سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اور دیکھو ہم ہی سے تو متمسک رہو گے، یہی تمہاری کامیابی ہے. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا سید المرسلین کی خدمت میں، تو اس نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں سوال کیا کہ اس کے کیا معنی، تو نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ کی رسی سے مراد وہ علی ہیں. جب اس نے وضاحت چاہی، کہہ دیا نا وہ علی ہیں، پھر وضاحت چاہی تو ایک مرتبہ نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی اسی سے تمسک اختیار کر لو. کہتے ہیں وہ اعرابی ایک مرتبہ دوڑا ہوا آگے بڑھا اور ایک مرتبہ اپنے مولا متقیان سے کس کے لپٹ دیا اور آواز دیا یا نبی اللہ، میں اللہ کی رسی سے وابستہ ہو گیا. اب ایسے موقع پر نبی نے فرمایا کہ اب اگر کسی کو کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا ہو وہ اعرابی کو دیکھے. بھئی کمال ہے میرا عزیز، غور کیجئے گا، کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو علی نہیں، اعرابی یعنی اس بدو کو دیکھو. بھئی کمال ہے میرے عزیزو، پڑھے لکھو بھی سمجھ میں نہ آیا مگر بدو کے سمجھ میں آ گیا. تو صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اور ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملے ہیں کہ لوگ بس میں بیٹھے ہیں، صاحب ہم بہت کچھ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اتنا جانتے ہیں کہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ہم نے یہی دیکھا کسی قریے سے، کسی ایسی جگہ سے جہاں روایت نے کہا اور واقعات نے بتایا اعرابی یعنی ایک بدو جو نہیں جانتا. میرے عزیز یہ یاد رکھیے گا، جو نہیں جانتا وہی جان جاتا ہے، اور جو اپنے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہی جاہل رہ جاتا ہے. اسی لیے شاید کہا گیا خبردار علم کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ علم ایک سمندر کا نام ہے اور سمندر میں ہر ایک غوطہ لگا بھی نہیں سکتا ہے. بھئی اگر آپ کہیں صاحب ہم بہت سی زبانوں سے واقف ہیں تو کچھ تو زبانیں ایسی ہیں جس سے آپ واقف نہیں ہے. جو واقف نہیں ہے تو اسی میں جہالت ثابت ہو رہی ہے. ایسا بندہ لاؤ جو باقاعدہ جب اسے یہ پوچھا جائے یہ بتائیے آپ علماء میں سے ہیں تو برجستہ جواب دے میں جاہل نہیں ہوں. یہ کون؟ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. لوگوں نے کہا دیکھیے، انہوں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں، کہہ سکتے تھے میں عالم ہوں. کہا تم تو کہہ سکتے ہو میں عالم ہوں، مگر میں نے جو جملہ کہا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. میں جاہل نہیں ہوں کا مطلب یہ ہے سارے علوم میرے پاس ہیں. میں نے کسی موقع پہ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. ظاہر بات ہے جس کلاس میں وہ پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو اسے معلوم ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. آپ جس درجے میں اس کے قابل ہو سکتے ہیں، مگر اگر درجہ یہیں تک محدود رہ جائے تو ٹھیک، اور درجہ آگے بڑھتا چلا جائے تو مجھے بتاؤ. بھئی انصاف سے بتائیے، پرائمری اسکول میں 5ویں درجے تک کا بچہ وہاں تک محدود، پھر آپ آگے بڑھ گئے معلوم سے ہم ہائی اسکول، اگر ہائی اسکول ہی تک رہ جائے معاملہ تب تو آپ عالم ہیں. ہاں بہت پرانی بات تھی جو ہمارے بہت بزرگ کسی زمانے میں اگر ہائی اسکول پاس ہو جاتے تھے تو پورے علاقے میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، کیونکہ تمام علاقوں میں ایک ہی بچہ ہائی اسکول پاس ہوا ہے. مگر آج کے دور میں انصاف سے بتائیے نہ معلوم کون کون سی ڈگریاں لے کر آتا ہے جو ہم خالی سنتے ہیں مسکراتے ہیں، اور جب وہ ہمیں بتاتا تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ کا لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ گئے، اتنا سمجھ میں آ گیا جہاں ہم نہ پہنچے وہاں تم پہنچ گئے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، بچے نے کہا اور ہم نے کہا ماشاءاللہ، یعنی ہم نہیں پہنچے تم پہنچ گئے. خدا کے لیے اب سمجھ میں آ گیا علی وہاں پہنچے ہیں جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے. جب ان کی فضیلت دیکھی تو ہمارے منہ سے نکلا سبحان اللہ. محمد علیہ بھئی واہ واہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ وہ اور ہیں ہم کہیں اور ہیں. آپ دنیا کی بات میں مت کیجیے. اگر آپ بہت بڑے
صاحب علم ہے تو صرف دنیا کی باتیں مت کیجیے, کچھ وہاں کے بارے میں بتائیے. یہ تو ہم نے انہی گھرانے میں دیکھا ہے میرے عزیزو. ہشام ابن عبد الملک پہنچا حج کے لیے, اور وہ دور ہے ہمارے 5ویں امام کا. اس نے دیکھا ایک مقام پر ہمارے امام تشریف فرمائے, لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں. دیکھیں حسد ایک عجیب چیز ہوتی ہے, مگر حسد جو کرتا ہے وہ خود اپنا نقصان اٹھاتا ہے, اور جس سے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم کبھی حسد ہی نہ کریں, کیونکہ خود ہی جل بھن کے ختم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اس نے دیکھا اتنا بڑا مجمع نبی کے فرزند کے پاس, کیا کیا جائے, لیکن دشمنی یہیں سے پیدا ہوئی. اسی لیے ہم لوگوں نے اپنے ذہن کو اپنے اندر سمیٹا ہے. دیکھو اگر نہیں پہنچ سکتے ہو مت پہنچو, جہاں ہو وہی کافی ہے. صاحب تخت و سلطنت کا مالک میرے مولا کو دیکھ رہا ہے, کہاں بیٹھے ہیں, فرش زمین پہ, اور وہ خود کہاں ہے, تخت و تاج کا مالک آیا ہوا ہے. اور کہاں آیا ہے, بیت اللہ کے لیے. حج بیت اللہ سے مراد یعنی ظاہر بات ہے سوچ لینا چاہیے ہم تو کعبے کے پاس آئے ہیں, مگر عجب نہیں تاریخ بڑھ کے کہہ دیتی اگر کعبے کے قریب آنا کمال ہوتا تو تمہاری سمجھ میں آ جاتا تو جس کو کعبہ بلائے وہ کیسا ہوگا. بھئی ہم دعائیں کرتے ہیں معبود ہمیں توفیق دے دے اور ہمارے اندر استطاعت کا عطا کر دے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کریں. ماننا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اس کا کام ہے, لیکن کعبہ جس سے خود بلائے وہ اور ہوا کرتا ہے. لہذا یہاں پہ ہشام بن عبد الملک نے ایک قاصد کو بھیجا, جاؤ اور جا کر یہ پوچھو ان سے کہ جب محشر برپا ہوگا اور لوگ عالم محشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں کو اگر بھوک و پیاس لگے گی تو وہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے. امام نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ وہاں میدان محشر میں ایک سے ایک باغ ہوں گے, جو نعمتوں کی ضرورت ہوگی کھا لے گا. اس ناسمجھ نے فوراً سوچا کہ بھئی اس بارہا سنا ہے ہم سب نے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پریشانی اور قیامت کا عالم ہے, کس کو بھوک لگتی ہے. آج دنیا میں ذرا سے آپ پریشان ہو جائیے اور آپ سے کہیں لیجیے سارے صاحب کچھ کھائیے, آپ نے صاحب بات نہ کیجیے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے, کھانے میں کہاں دل لگے گا. اب وہ وہی سمجھ کے چلا ہے, اس نے اپنے جانتے میں وہی جواب دیا کہ جا کر کہو معاذ اللہ محشر کے میدان میں سب میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نہ کھانے پینے کی فکر کسے ہوگی. اور امام نے جب جواب دے دیا اس سے جا کے کہو قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں. بھئی میرے عزیزوں قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں, مقصد کیا ہے, گہرائی سے دیکھا ہے یا بس ایسے ہی غفلت چلے گئے ہو. تو کیا مطلب کہ جا کر کہو حاکم وقت سے کہ تم نے قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں. کیا تم نے سورہ اعراف کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ تمہیں جو نعمت جنت ملی اس وجہ سے کچھ ہمیں دے دو. ابھی تو یہ محشر ابھی حساب کتاب کا معاملہ ہے, وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تب بھی کھانے پینے کی فکر ہوگی. اگر ایک محسوس کیجئے وہ چلا تھا معاذ اللہ امامت کو گھٹانے کے لیے, قدرت نے جہالت دکھا کر بدنام کر دیا. ایک صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. بھئی میں نے عرشیہ میں مقابلہ نہ کرنا, ان کے قریب آ جاؤ, کچھ فائدہ اٹھا لو. ہم مومنین کو یہی کہنا چاہتے ہیں, صاحبان علم کی خدمت میں بھی یہی عرض کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ بلند ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں آپ کے قلب میں علی کی محبت بھی ہے یا نہیں. دیکھیں معاف کیجیے گا میرے عزیزو, میں آپ میرے گھر تشریف لائے, میں نے پوری مارک شیٹیں آپ کو دکھانا شروع کر دی, فلاں سال میں یہ پاس کیا, فلاں سال میں یہ پاس, اتنی ڈگری ہے. سوال یہ ہے کہ ڈگری لی کہاں سے. ہم نے اپنے صاحب اپنے ذریعے سے خود ہی ایجاد کر دیا. تو یہ کہاں کی فرضی, اگر پکڑ میں آ گئے تو جیل جاؤ گے. بس عزیزوں کل کی بات ذہن میں رہے, اگر باب مدینۃ العلم سے آ کے اگر علم حاصل کیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جیل میں جاؤ گے. اور ہماری جیل کیا ہے, دنیا کی کچھ اور ہے, وہاں کی جیل الگ ہے. خدا آواز دے گی, یاد رکھو وہاں تو تم ضمانت میں بھی رہا ہو جاؤ گے, یا ضمانت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا الفت یا آل محمد میں جو مل جاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا ہے. کمال ہے کبھی اپنی زبان پر, اپنی قرات پر
اپنے مزاج پر روب نہ جمانا کہ دیکھیے صاحب صحیح بول نہیں پاتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں. میرے عزیز شاید یہ واقعہ اسی لیے ثابت ہو گیا, ہر دور میں پڑھا بھی جاتا ہے اور روز پڑھا جاتا ہوگا. اور یہ الحمدللہ ماہ اعضاء اسی لیے ہے, فرش اعضاء پہ آئیے, نہ معلوم کون سی بات کہاں سے آ جائے. اور یہ مت کہیے گا میرے عزیزو یہ تو پرانی بات ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نئے لوگ آتے ہیں, بات تو پرانی ہوتی ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ جاتی ہے. اور اگر پرانے میں چلیں گے تو قرآن بہت پرانا ہے, اور ہر سال آپ تلاوت کرتے ہیں, پھر نئے کا نیا رہ جاتا ہے. جب قرآن صامت کا یہ معجزہ ہے تو قرآن ناطق کا معجزہ کیسا ہوگا؟ صلوات ہو گئے محمد علیہ محمد. یا آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل واقعات سب وہی ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی استدلال کر لیتا ہے بندہ, کبھی کچھ استفادہ کر لیتا ہے. اور میں خدا کی قسم مولا کی بارگاہ میں عرض کروں, میں بالائے منبر آتا ہوں اور یہی مجھے استفادہ کراتے ہیں. میں کیا جانوں, مجھے کیا خبر, یہ عطا کرتے رہتے ہیں. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور ایسی بات آپ نے سنا ہوگا ایسے بہت سے علماء سے کہ صاحب ایک دن چلے ہم مجلس میں, جیسے آپ ہمارے محب ہیں, آپ ہیں, آپ لوگ, میں نے کہا میں کچھ سنانا جا رہا ہوں. اب وہ سب ایک دوسرے سے کہا مولانا کی سنیے گا, اور پتہ چلا صاحب دماغ خالی ہو گیا, کچھ نہ بول پائے, جو بتانا تھا وہ بھی بھول گئے. اور جب اتر کے آئے والا ہے ممبر سے کہا آپ نے تو بہت کچھ کہا, ارے صاحب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھنے کچھ نہیں آ رہا ہے, بیان بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ان سے وابستہ ہوگے تو یہ دینے میں آمادہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے کیسے لیتے ہو, اس دروازے میں ہمیشہ دینا جانا ہے, مگر تمہارے اندر لینے کی صلاحیت ہونا چاہیے. اور جہاں کوئی بھی ان کی بارگاہ سے ذرا سا بھی نخوت کر کے کھڑا ہوتا ہے, خدا اسے ذلیل کرتی ہے. ذرا آئیے, ذرا بلال حبشی سے پوچھ لیجیے, مؤذن ہے بھئی, زبان کی بات ہو رہی نا, قرات جو ایسے قرات ہونی چاہیے اتنی تجویز کے ساتھ, حلق سے نکالیے اور حلق سے کچھ اور نہ نکل جائے, محسوس کیجئے آپ. اگر نہیں صاحب اگر آپ نے ایسے نہیں کہا, ایسے جناب حبش زبان الگ ہے, حبشیوں کی زبان الگ ہے, اور یہ حبش کے رہنے والے, اور وہ مکے مدینے والے ہیں, مکے سے چل کے مدینے آئے ہیں. ہم سے بڑا عربی کون ہوگا؟ یہ تو اسی لیے کہا گیا ہم عربی, وہ عجمی ہیں, یعنی عجمی مانے گنگا, مگر انہیں معلوم نہیں ہے فارس کا رہنے والا بولنا جانتا ہے, مدینے و مکے کا رہنے والا کہیں کہیں مجبور ہو جاتا ہے سننے کے لیے. وہ ہو گیا ایک دن کہ جناب بلال تلفظ و قرات کے ساتھ اذان نہیں دیتے ہیں. قدرت سے سوال کیجئے کیا چیز آپ کو پسند ہے, کون سی ادا آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہی ہے. ضد ہو گئی نا کہ آج یہ اذان نہیں دیں گے, وہ واقعات آپ کے سامنے میں صرف جملہ کہنا چاہوں گا. بلال اذان نہیں دیں گے, روک دیا گیا. جناب بلال نے جھگڑا نہیں کیا, اٹھائیے تاریخ کو دیکھ لیجئے. میں کہوں گا بلال جو نہیں جھگڑا کرتے ہیں, کہ میرا بنایا ہوا ہوتا تو لڑائی کرتا, میں تو نبی کا بنایا ہوا ہوں. ایک بات سمجھ میں آ گئی, جو اپنا سا اپنے آپ خود ساختہ ہوتا ہے وہ لڑائی کرتا ہے, جو انتخاب قدرت کے مطابق آتا ہے اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. لہذا بلال آپ لڑائی نہیں کریں گے, نہیں کہا اذان نہیں دیں گے, بڑی سادگی کے ساتھ, ٹھیک ہے نہیں دوں گا. مگر شاید بلال کہ میں اتنا قریب رہ چکا ہوں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کون سی بات وہاں جاتی ہے, کون واپس ہو جاتی ہے. کہا اذان دیں گے. میرے عزیزو یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے ثابت ہو گیا. اگر دور رسالت میں نبی کی حاضری میں کوئی زبردستی کسی مقام پر آ جائے واپس کر دیا جاتا ہے. نبی موجود ہیں, اذان ہو جائے, نبی اسی مسجد کے حجرے میں ہے, لوگ کہیں چلیے یا نبی اللہ, کہاں نماز ابھی کہاں, نہیں اذان ہو گئی, کبھی اذان نہیں ہوئی ہے. کمال ہے میرے بھائی, اتنی قرات سے اذان دیا بندے نے, مگر نبی کی نظروں میں آئی نہیں وہ بات. جب زیادہ زور و پکڑ ہوئی تو پوچھا کس نے اذان دی, کا غلام نے, کہ جب تک میرا بلال اذان نہیں دے گا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, اغیار اذان دیں
اسے بے وقت بنا دیا جاتا ہے، اور بلال والا اذان دے اسے وقت مان لیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ میرا دل چاہا میں خدمت رسالت میں حاضری دوں، یا نبی اللہ اگر ہو گئی اذان تو ہو جانے دیجئے۔ کب بڑی معمولی تم سمجھ رہے ہو اذان کو، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں جب اذان قابل قبول نہیں ہو سکتی تو نماز کہاں قابل قبول بنے گی؟ کیا مطلب یا نبی اللہ کہ ان کے جس کو میں نے منتخب کیا جب اسے ہٹا کے کسی نے اذان دی تو وہ اذان نہ رہی، اور جسے اللہ نے منتخب کیا اسے ہٹا کے کوئی نماز پڑھانا چاہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی انصاف سے بتائیے، نماز واجب ہے کہ اذان؟ کہ اگر اذان واجب ہوتی تو پھر سب کو اذان دینا ہوتا۔ اذان تو ایک اعلان ہے، ایک نمونہ ہے، ایک عنوان ہے کہ ہو گئی اذان، ہمیں خبر نہیں تھی، گھڑی نہیں دیکھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے، اچھا اذان کا وقت ہو گیا تھا، اس کا مطلب اذان ہو رہی ہے۔ لیکن اب کوئی ہے ایسا جو مسجد میں دوبارہ جو داخل ہو رہا ہو کہ ہم اذان کہیں گے؟ کہ اذان تو ہو گیا، اقامت کہیے آپ، نماز پڑھیے آپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اذان ایک بار، نماز بار بار ہو سکتی ہے۔ تو اتنا بتا دیے مجھے میرے عزیزوں، جب ایک اذان جو ایک اذان ہے وہ قابل قبول نہ ہو، اگر کوئی دوسرا آتا ہے جو نماز ہمیشہ کے لیے ہے وہ کہاں پوری ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ اور پھر دوسری چیز اور ہمارے سامنے ثابت ہو گئی کہ ہمیشہ یاد رکھنا امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے، چاہے وہ امتی ہو یا نبی ہو۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ دلیل؟ کہا دیکھا نہیں تم نے کہ جس وقت جناب مریم کا لال آئے گا فلک چارم سے اور شہزادی کونین کا لال پردے سے باہر آئے گا تو یہ ہوگا امام، یہ ہوگا ماموم۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عیسیٰ پہلے آئے ہیں، یہ اب آ رہے ہیں، کہ پہلے بعد کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جسے ہم نے امام بنایا وہ امام رہے گا، جسے نبی بنایا ہے نبی رہے گا۔ میں نے نبی بنایا اس کے بعد بھی یہ امام کے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، اور امت میری نہیں ہے، محمد کی امت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ اسی لیے کھلے اعلان ہو گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ خبردار اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اور خبردار آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ معصوم آواز دے رہے ہیں یہ اسی رسی سے متحد ہو سکتے ہو، اگر جس نے رسی چھوڑ دیا وہ متحد نہیں ہو سکتا، اور یہ رسی یہاں سے وہاں تک لے جائے گی، اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو گئے۔ ایک معمولی سے آپ نے فلیٹ کو دیکھا ہوگا 4-5 منزل والا، بہت سے لوگوں نے بنایا یہ ہے کہ صاحب ایک رسی ہے، اس میں ٹوکری رکھی ہوئی ہے، کون اترے اور کون لے جائے؟ ٹھیلے والا آیا دے دیا۔ بالکل سامنے سے ذرا مجھے بتائیے گا، ٹوکری اور رسی دونوں آپس میں وابستہ ہیں تب تو سامان جا سکتا ہے، اگر بیچ سے رسی چھوٹ گئی تو یہ مال نہیں جائے گا۔ بھئی خدا کے لیے مجھے بتائیے، وہ آواز دے گا جس سے آپ لے رہے تھے، کمال ہے کیسا آپ نے باندھا تھا۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ مال دنیا نہیں ہے، مال عاقبت ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے اعمال، ہمارا حج، نہ معلوم کتنے تقدس کا سال اعمال کیے ہیں، قدرت نے کہا اسی رسی سے باندھ دو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہو گیا رسی تو چلی جائے گی، مال یہی رہ جائے گا۔ تو پھر مجھے کہنے کا موقع دیجئے، میں نے رسی میں باندھا سارے اعمال کو، مگر جس کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا اسے ترک کر دیا۔ اب جب میں وہاں پہنچا کیسے کنارے کو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اب میں وہاں محشر میں دیکھیں سب اعضاء و جوارح گواہی دیں گے نا، تو ایسے ہی بندہ وہاں بڑا برملا ہوگا، چلا کے کہا میری یہ عبادت، میرا یہ عمل، میرا یہ اندر، آواز آئی ایک بھی تم صحیح لے کر نہیں آئے ہو، کیونکہ جس کے دروازے سے لے کے آنا چاہیے تھا وہاں سے چھوڑ کے آئے ہو۔ قرآن نے کہا یاد رکھو جو دروازے سے کسی گھر میں جاتا ہے وہ شریف کہلاتا ہے، جو چھت پھاڑ کے جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے پہنچ گیا؟ میں نے اس میں دیکھ لیا تھا، نبی نے ان کو دروازہ کہا تو کسی نے
پر نالا کہا، کسی نے چھت کہا، کسی نے دیوار کہا. اس کا مطلب ہے کسی سے ہو کے اگر آئے ہو تو شریف نہیں ہو سکتا. قرآن سورہ بقرہ آواز دے رہا. یاد رکھو اگر کسی کو گھر میں جانا ہے تو دروازے میں سے جاؤ. یعنی دنیا والے بھی بتا رہے ہیں کوئی دروازے سے آئے تو اسے سلام کرو. جو قرآن کیا ہے تو کیا وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی تم جب وہ وسیلہ لے کے نہیں آئے ہو تو وہ سب وہیں رہ گیا. میرے عزیزوں ہمیں جانا اسی کی بارگاہ میں ہے. لہذا جب جانا ہے تو اپنے اعمال کو سنبھال کے گٹھری باندھ کے لے چلیں. مگر یاد رکھیے گا اس گٹھری کا نام ہے علی، محبت آل محمد. اور جب ان کا سہارا لے لیا تو یہ سب اپنے آپ محفوظ ہو گئے. یاد رکھیے گا محبت آل محمد میں ایک رکعت بھی پڑھی پہنچ گیا اور عداوت آل محمد میں رات بھر پڑھا سب بیکار ہو گیا. اب اپنی اپنی مرضی ہے چاہے ایک رکعت وہاں پہنچ جائے یا پورے دن کی عبادت جہاں رہ جائے. لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. قدرت نے ان کو خود وسیلہ بنایا ہے اور قدرت نے آواز دے دیا ہے. یاد رکھو یہ وہ مضبوط رسی ہے جو کبھی آپس میں تفرقہ نہیں ہوگی، جدائی نہ ہوگی. اب تمہاری مرضی ہے جتنا چاہو ان سے وابستہ ہو جاؤ اور جتنا چاہو ان سے قربت اختیار کر لو. اور ایسے ہی موقع پہ میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا کہ نبی سے سلسلہ چلا میرے مولا علی تک. مولا علی کے ساتھی بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، مگر اس کے بعد بھی اس میں کچھ ایسے نکل آئے جو وہی میدان میں کھڑے ہو کے علی سے مخالفت کرنے لگے. سامنے کا واقعہ آپ کے جنگ صفین میں دیکھ لیجئے کہ جہاں مالک اشتر بالکل خیمے کے قریب ہیں مگر وہاں 4 لاکھ کی کیا کی گئی، جزدانوں کو نیزے پہ بلند کر دیا اور اس کے بعد کہا یا علی اب قرآن سے ہمارا آپ کے درمیان فیصلہ ہوگا. ایسے بھولے بھالے لوگ تھے علی کے ساتھ کہ جنہوں نے کہا یا علی اب یہ قرآن ہے. یہ بھول گئے کہ امامت کیا بیان دے رہی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن نہیں ہے. سوچنا چاہیے تھا قرآن ہمیشہ سر پہ رکھا جاتا ہے، نیزے پہ نہیں بلند کیا جاتا ہے. مگر یہ جب نیزے پہ بلند ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ قرآن نہیں ہے. اور اگر قرآن ہے تو یہ سب کے سب قرآن سے واقف نہیں ہے اور قرآن کا احترام نہیں جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جب مالک اشتر کو فوراً بلایا تو مالک اشتر واپس آ گئے. اتنا ضرور کہا مالک اشتر نے یا علی بس ذرا سا رہ گیا تھا ختم ہو جاتا معاملہ کہ یہاں کا منظر دیکھ لو. مالک نے بتا دیا کہ اگر میرے پاس طاقت ہے تو اطاعت بھی ہے، اگر میں شجاع ہوں تو مطیع بھی ہوں. مگر عزیزو اس بھرے مجمع نے بتا دیا کہ سب علی کے ساتھی نہیں ہیں، سب علی کے ہمدرد نہیں ہیں. شاید اسی لیے آقا حسین نے کربلا میں چن چن کے ایسے افراد جمع کیے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے. اور تاریخ کربلا سے جو چلا سلسلہ سفر میرے عزیزو آج تک جدھر آپ چلے جائیے محبت کا اظہار ہے. آپ پوچھیں گے کیا مطلب؟ اب تو حسین بظاہر تو نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم نے حسین نہیں مگر تبرکات حسین ہمارے پاس ہیں. بس عزادارہ نے مظلوم کربلا سشرے کے سلسلے کی دوسری مجلس میں دل چاہتا ہے بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پہچانیے ہم کون، ہماری حیثیت کیا ہے. یہ سب آقا کا اور انہی کی مدد ہے میرے عزیزو. جو ہمیں عزت بھی ملتی ہے تو انہی کے توسل سے، ہم پہچانے بھی جاتے ہیں تو ان کے توسل سے. اور یہ بھی یاد رکھیے جو خلوص نیت کے ساتھ مولا کو آواز دیتے ہیں تو کس طریقے سے مدد ہوتی ہے. بس اسی پہ واقعہ سنیے مجلس تمام ہو جائے کہ ایک ضعیفہ ہے اس کی جوان بیٹی، جب فلک و محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو بیٹی اپنے ہاتھوں سے عزاخانہ سجاتی تھی کیونکہ ماں بہت زیادہ ضعیفہ تھی، بس کھڑی ہو کر دیکھ لیتی تھی. لیکن ایک سال اس کی جوان بیٹی مر گئی عزادارو. اب سوچئے کتنی اکیلی رہ گئی. مجھے نہیں معلوم کہ سال بھر تک کیسے وقت گزارا مگر ہاں اتنا میں نے دیکھا کہ جب فلک میں محرم کا چاند نمودار ہوا اور صدائے حسین بلند ہوئی تو وہ مومنات عزاخانے کی دہلیز پر آئی، آگے ہاتھوں کو جوڑا مولا میری بیٹی مر گئی. وہی عزاخانہ سجاتی تھی مولا میں اکیلی ہوں، ضعیفہ ہوں، مجھ سے کوئی مدد نہیں ہو پاتی. لہٰذا میرے مولا التجا کر رہی ہوں، میں نے انتظام نہیں کیا مگر مولا تشریف لائیے. ارے اللہ اللہ جواندار نے پکار رہی تھی مولا میں نے کوئی کہوانے کا انتظام نہیں کیا مگر اپنے آغوش میں لیا سو کو لے کے آئیے گا. مولا عالم کا انتظام نہ ہو سکا، آقا عباس کو ساتھ میں لے کے آئیے گا. عزاداروں بہت دل سے پکار رہی تھی، آواز
دے رہی تھی مولا میں کیسے کیا کروں کہ اچانک کچھ محسوس ہوا کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. مڑ کر کیا دیکھا کہ کوئی بیوی نقاب میں آئی ہے اور پوچھتی ہے کیا تجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. تو سوچا چلو کوئی آئی ہے لاؤ ان سے مدد لے لیا جائے. ہاں بی بی میری بیٹی نہیں ہے, عزا خانہ سجانے سے قاصر ہوں, کہ پریشان نہ ہو, میں عزا خانہ تمہارا جیسے تم چاہتی ہو ویسے سج جائے گا. لیجیے عزا خانہ سج گیا, وشی عزا بچ گئی, عزاداروں پڑوس کی خواتین نے آنا شروع کر دیا, ماتم حسین شروع ہو گیا. مومنہ ایک کنارے بیٹھی ہوئی ہے, کہتی آنے والی بی بی نے اتنا بھی مدد کی میری کہ جو مومنہ عطائی ہے ان کو تبرک بھی تقسیم کر رہی ہے. کہتی مگر میں نے ایک بات کا احساس کیا, جیسے جیسے تاریخ بڑھتی ہے آنے والی بیوی بہت زیادہ گریا کرتی ہے. ساتھی محرم آئی, اچانک میں نے دیکھا بی بی نے چلا کے کہا پیاس کی شدت بڑھ گئی. کہتی میں نے یہ عالم دیکھا تو ایک دن میں نے سوال کر لیا بی بی آپ تو ایسا گریا کرتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کا ماتم ہو, آپ مجھ سے زیادہ مولا کو یہ چاہنے والی ہے. کہا کیا کیا جائے, کربلا والوں کا معاملہ ہے. عزاداروں آخری محرم گزر گئی, نبی محرم آئی, اتنی وقت بڑھتی چلی گئی, رونق بھی بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ شب عاشورا آئی. کہتے پوری رات بیوی بیٹی گریا کرتی رہی. وہ مومنہ کہتی ہے مجھے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مجھے یہ احساس تھا کہ بیوی جاگ رہی ہے, پوری رات جاگی. جیسے آہستہ آہستہ رات گزری ہے ایک مرتبہ آواز دیا مومنہ اگر اجازت دے ہو تو میں ابھی آتی ہوں. میں نے سوچا بہت دیر سے گریا کر رہی ہے, تھوڑا سا آرام لے لے. کہتے چلاتی بھی آئی, اے میرے اللہ, ارے یہ پہلا تیر تمہارے خیمے کی طرف آیا ہے. کہتی ہے پھر اس کے بعد صبح نمودار ہوئی, گھر سے تازہ برآمد ہوا, انہیں بیوی نے آہستہ سے اٹھا کر دوسرے بچوں کے سپرد کر دیا. تازیہ چلا گیا, عصر کا ہنگام آ گیا, بیوی کی توبہ اور بڑھ گئی. کہتی جب شام میں غریبہ آئی تو میں نے کہا بیوی کل پوری رات جاگ کے آپ نے گزارا ہے, اب تھوڑا سا سو جائیے. کہ یہ بتاؤ یہ وقت کوئی آرام کرنے کا ہے؟ خیام جل چکے ہیں, زینب میں کو سو دیگر بیویاں جلتی قناطوں سے باہر آ گئی ہیں. کہتی ہے شام غریبہ گزر گئی, 11ویں محرم کا سلیحہ ہوا, مجلس تمام ہو گئی. میں نے سال بھر جو اثاثہ جمع کیا تھا وہ پوٹلی بنا کے میں لے کر آئی. میرے بیوی اگر آپ نہ آتی تو میرے مولا کا ماتم نہ ہوتا. بیوی اگر آپ نہ آتی تو یہ خدمت اعضا نہ ہوتی. ایک مرتبہ بیوی بڑی مدد کیا ہے آپ نے, بڑی خدمت کیا, ویسے لے لیجیے. ایک مرتبہ ہاتھوں میں تو لے لیا, مگر دہلی سے کھانے کے لیے اے میرے اللہ تیری ماں کو اجرت دی جاتی ہے. ارے وہ طرف کے پوچھتی ہے, میں نے نہیں پہچانا کہ میں حسین کی دلیاری ماں فاطمہ. اے عزاداروں نہ پہچانیے, ایک بیوی فریاد کر رہی تھی, شہزادی کونین آ گئی, اے فاطمہ زہرا ارے شام غریبہ میں اہل حرم کے سالم میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.